من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام و ناظرین کرام، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہاں سے تیسرے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو قبل اس سے کہ ان آیات کا میں ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں، تو پچھلے رکوع میں کیا بات بیان ہوئی اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی تبلیغ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی، اور پھر جب ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر طوفان نے ان کو آ لیا، کیونکہ وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، اور ہم نے کشتی والوں کو ان کو بچا لیا اور ان کو تمام عالمین کے لیے نشانی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور ان کو اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کے تقوی کی طرف بلایا، اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کا رد کیا، ان کی برائی کو بیان کیا، اور ان کو بتا دیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کر سکتے، تو تم اللہ کی طرف لوٹاؤ، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ تمہاری تکذیب کرے، یعنی اب نبی علیہ السلام سے خطاب کیا، یہ 2 نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی تھے، اور وہ داعی اعظم ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور ہم انہی کے پیروکار ہیں، ان کی امت ساری کی ساری داعی ہے، کہ اللہ نے ان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین ہو کہ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہی داعی کا وصف ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے مبلغ کا وصف ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب تبلیغ کے راستے میں ہمیشہ دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ 2 نبیوں کے واقعات پہلے اس لیے بیان کیے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کو ڈھارس بندھائی جائے، آپ کی ہمت بندھائی جائے کہ نہیں، اگر یہ کفار مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا، اور حقیقتاً یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ مسلمانوں، تم بھی داعی ہو، تم بھی حق کی طرف بلانے والے ہو، تو تم بھی دل چھوٹا مت کرنا۔ دیکھو نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا آیا، اور کام کیا ہے نبیوں کا اور داعیوں کا کہ ان کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اور یہ بھی تبلیغ کا بڑا اہم اصول بیان کر دیا کہ ہمارا کام ہے اچھی بات پہنچا دے اور برائی سے زبانی طور پہ منع کر دے۔ اب اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پھڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم بار بار اس کو پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، اپنی الوہیت پر، اپنی وحدانیت پر دلیل قائم کی، اور بتا دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم اللہ کے تصرف سے، اللہ کے طاقتوں سے بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کوئی کام بنانے والا ہو سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ نئے رکوع کی ابتدا ہوئی، اور فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو آیتوں سے مراد یہ قرآن کی آیتیں ہیں، جو بھی پچھلے زمانے کے نبی تھے ان کی آیتیں ہو سکتی ہیں، اور آیات جمع آیت کی، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو اللہ کا نبی بھی اللہ کی نشانی ہوتا ہے، تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور جو معجزے ہوتے ہیں وہ بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کو بھی منع کر دیا، کیونکہ نبیوں نے پیغام دیا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں جانا، مرنے کے بعد ساری کہانی ختم ہو جائے گی، کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی رحمت آخرت میں جنت ہے، بڑی عظیم جو نعمت ہے، تو کہے جنت کی آس نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، کہتے کوئی جنت ونت نہیں ہے، جب زندہ ہونے کو ہی نہیں مان رہے تو جنت کو کیا مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک لہم عذاب علیم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ یعنی جو لبرلزم ہوتا ہے یا جو دہریت ہوتی ہے، جو آج کل بہت زیادہ جس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اصل میں انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتی ہے، اس کے لیے ہر قسم کے قانون کو ختم کر دیتی ہے، اخلاقی قانون ہو، دینی قانون ہو، ملکی قانون ہو، جو بھی ہو۔ ملکی قانون تو مجبوری طور پہ مان لیتا ہے، لیکن دراصل اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کرنے کے لیے وہ دین سے بھی جان چھڑا لیتا ہے، معاشرے کے اصولوں سے بھی جان چھڑا لیتا ہے، اور بالکل اپنے آپ کو وہ ہر چیز سے فارغ کر کے کہتا ہے جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا۔ اور جس کی مثال اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں، خاص طور پہ یورپ ہے اور انگلینڈ ہے، USA، اس قسم کے ممالک ہیں جہاں پر آزادی کے نام پر لوگوں کو ہر قسم کی آزادی دی گئی، اور ان کے قوانین کو یہاں پہ بیان کرے تو بھی شرم آتی ہے۔ LGBT کا مسئلہ اور اسی طرح دیگر معاملات، ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ ہاں ان کو گورنمنٹ کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور یہاں تک کہ پچھلے دنوں USA میں پچھلے سالوں میں یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ تم بغیر لباس کے باہر روڈوں پہ گھوم سکتے ہو۔ کہا صرف پینٹ کرا لو اپنی باڈی پہ، تو اپنی باڈی پہ پینٹ کرا کے تمہیں بغیر لباس تم گھومتے پھرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، تمہیں کوئی قانون ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو بھی ساری کی ساری باتیں وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو خدائی قانون سے آزاد کرتا ہے، دین کے قانون سے آزاد کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ لیکن ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جس میں بہت تکلیف ہوگی، بہت درد ہوگا اس کے اندر۔ فرمایا کہ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کا یعنی تو اس کی قوم کو کچھ جواب نہ بنایا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ حجت پوری کر دی، عقلی طور پہ بھی سمجھا دیا کہ تمہارے بت وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے دلائل کے مقابلے میں وہ چپ ہو گئے۔ تو اب پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں
اور کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا بھی اپنے آرگومنٹ پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے دلائل اچھے ہیں، آپ کی بات اچھی ہے، اور سامنے والا جواب دینے پہ قادر نہیں ہوتا، اس کو غصہ آ جاتا ہے اور لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آج حکومتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ حکومتیں کام کرتی ہیں، اور جب عوام ان کے سامنے دلائل دیتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں غلط کاموں سے، جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے جو گزشتہ دنوں میں ہوا بھی لاہور میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ ایک بزرگ جس کی عمر 70-80 سال تھی، جو پوری زندگی قرآن حدیث کا درس دیتا رہا، وہ جیل میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ تو ان ظالموں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ طاقت کے زور پہ ہم ان لوگوں کو ہٹائیں گے یہاں سے۔ تو انہوں نے اپنی طاقت استعمال کی، پھر اس کا نتیجہ آج خود جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور بہت کوشش کے باوجود ساری ان کی طاقت وغیرہ سب ختم ہو گئی ہے، اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس وقت جیل میں، کیونکہ جو نبی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے خلاف کرتا ہے تو اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے وہی اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے، کہ اللہ فرماتا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن سکا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اقتلوہ، کہا کہ ان کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو، یعنی بہرحال ان کو راستے سے ہٹا دو۔ دلائل تو نہیں ہے ہمارے پاس، بس ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دے دی، آگ سے بچا لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور ایسی بڑی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے وہ بھی جل جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر ان کو ہوا میں پھینکا گیا، اور پھر وہ آگ میں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ ہے کہ کلی طور پہ آسان ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ ان مشکلوں کو سہ لیتا ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بچا لیا گیا، آخرت میں تو آپ بچے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں دنیا میں ان کی شہادت ہو گئی، لیکن ان کو دائمی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی یزید کے مقابلے میں۔ یزید مر گیا، اس کے چاہنے والے مر گئے، لیکن امام حسین ظاہری طور پہ شہید کر دیے گئے، لیکن آج بھی زندہ ہے، اور ان سے محبت کرنے والا آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، کسی کو اس طرح سے نوازتا، کسی کو اس طرح سے نوازتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم نے ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور حق بات سے کبھی آپ نے روح گردانی نہیں کی، اس لیے مصریت کا شکار نہیں ہوئے، حکمت عملی کا شکار نہیں ہوئے، جیسے بھی حالات ہوئے آپ نے حق بات کو بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، مگر اللہ کا کتنا انعام و اکرام نازل ہوا آپ پر، وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی اسی طرز عمل کی وجہ سے اللہ نے ہم مسلمانوں سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اب دیکھیے، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مؤدۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، فرمایا کہ تم نے اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی اب اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بتوں کو بنا لیا ہے،
اور ان بتوں کی وجہ سے آپس میں تم نے تعلقات قائم کر لیے کہ چلو ہمارا مشن بھی تمہارا مشن بھی ایک ہی ہے، تو اس لیے سب کے سب مل کے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو جاؤ۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، تو فرمایا کہ پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پہ لعنت ڈالے گا، ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے، یعنی آپس میں بھی کر رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں بت پرستی کی طرف لگا دیا، وہ کہے گا نہیں تم نے لگایا، وہ اس کو لعنت کر رہا ہوگا، وہ اس کو لعنت کر رہا ہوگا۔ ایسے ہی یہ دنیا دار طبقہ جو کہ قرآن کی مخالفت میں آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی مخالفت میں آ جاتا ہے، اور سب مل کے اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں، دینوں ایشو پر کوئی ساتھ نہیں دیتا، تاکہ ہمارا میڈیا بھی ساتھ مل جاتا، ہر چیز مل جاتی ہے، اور آج ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو پاور دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن پھر ان کا یہی حال ہوگا، یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو لعنت کر رہے ہوں گے۔ اور ان کے لیے وجہ کیا آپس میں ملنے کی؟ ان کے لیے آپس میں ملنے کی وجہ یہ کہ دنیا کا حصول، دنیا کی دولت کو حاصل کر لیں، دنیا کے معاملات میں کامیاب ہو جائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بتا دیا، فرمایا کہ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے مددگار ہو، ایک دوسرے کی حمایت کر لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، تمہارے ساتھ ساری ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں تمہاری حمایت میں، تمہیں بڑا تکبر ہے، دین کے معاملات میں کوئی پرواہ نہیں کرتے ہو، عاشق رسول کو تم پھانسی چڑھا دیتے ہو، اور گستاخ رسول کو تم بڑی عزت و احترام کے ساتھ وطن سے باہر نکال دیتے ہو، پہنچا دیتے ہو، سارے کام کر لیتے ہو، کیونکہ تمہارے بڑے مددگار ہیں اس وقت دنیا میں، یہ کام کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرما رہا آخرت میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تم وہاں پہ پھنس جاؤ گے بہت برے طریقے سے۔ تو اس لیے ابھی سمجھ جاؤ، ابھی مان جاؤ، ابھی باز آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مومنین کے لیے یہ نشانی ہے، اور اس سے پہلے جو سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا، اس کو فرمایا تھا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے نشانی ہے، عالمین کے لیے نشانی ہے۔ تو دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، اور جودی پہاڑ پر ایک عرصے تک اس کے باقیات باقی تھی، بلکہ اب بھی باقی ہے، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی مل جائیں گی، لوگوں نے اس کو ریسرچ کیا، تحقیق کیا، تو وہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو فرمایا تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے وہ اللہ کی نشانی اب بھی قائم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ چونکہ ایک آگ کا واقعہ تھا جو ایک وقتی طور پہ قائم تھی، تو اس وقت جتنے لوگوں نے دیکھا ان کے لیے تو ایمان کا سبب بن گئی، لیکن اس کے بعد وہ آگ ختم ہو گئی، تو اس لیے اب وہ نشانی نہیں رہی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے نشانی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کیا اسی واقعے میں، فَآمَنَ لَهُ لوط، تو پھر ان کے لیے لوط ایمان لے آئے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو طارق تھا اور چچا کا نام آزر تھا، تو آزر کا بیٹا ہاران تھا، ہاران کے بیٹے لوط علیہ السلام تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا زاد بھائی کا بیٹا ہے، بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو لوط علیہ السلام اس وقت جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، یعنی اللہ کے نبی تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی شرک، کفر، گمراہی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رسالت کے اوپر بھی انہوں نے ایمان لے آئے، وہ آپ کو اللہ کا رسول بھی مان لیا، نبی بھی مان لیا انہوں نے، اور ان کے ساتھ ان کی بہن تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی ایمان لے آئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی فرما لی تھی، جس سے سارے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لے آئے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں مراد یہ رب کے لیے ہجرت کرتا ہوں. پھر آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا. وہ علاقہ جس علاقے میں آپ کے ساتھ نمرود والا واقعہ پیش آیا، تو وہ علاقہ اس زمانے میں کوفہ کے نزدیک ایک علاقہ کوسی تھا. اس علاقے میں سارے کے سارے واقعات پیش آئے. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پہ اللہ کے دین کو نہیں مانا جا رہا اور دین پہ عمل کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، تو پھر آپ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے، اور اسی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی رب کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، رب کے دین پہ عمل کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، رب کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. تو یہ لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے ساتھ جب آپ نے ہجرت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ حضرت عثمان غنی پہلے شخص ہے جو ہجرت کر رہے ہیں. تو اپنے اہل کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی تھی. وہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت تھی، اور یہ 5 نبوت کا 5واں سال تھا جب آپ ہجرت فرمائی. اب یہاں پہ ہجرت کرنے کے بارے میں حضرت شیخ احمد ابن عجیبہ الحسنی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر البحر المدید، جو کہ بڑی زبردست تفسیر ہے، جس میں قرآن کی ظاہری تفسیر بھی ہے اور تصوف کی تفسیر بھی ہے، روحانی تفسیر بھی ہے. تو اس میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہجرت جو بدن کے ساتھ کی جاتی ہے، ایک ہجرت وہ جو دل کے ساتھ کی جاتی ہے. کہ بدن کی ہجرت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کے وطن کو چھوڑ دے اور نیکیوں کے وطن کی طرف چلے جائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ وہاں پہ گناہ ہی گناہ تھے، تو اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی. اور دوسری ہجرت وہ دل کے ساتھ ہوتی ہے. اور دل کے ساتھ ہجرت کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے کہ وطن کفر سے نکل کے وطن ایمان کی طرف چلا جائے. یعنی پہلے بندہ کافر تھا، پھر وہ مومن ہو جائے. تو بندے نے اپنا علاقہ تو نہیں چھوڑا، مگر دل نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف چل گیا دل. تو یہ دل کی ہجرت ہو گئی. اسی طرح بندہ گمراہی میں ہوتا ہے تو گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف ہجرت کر جائے. اس طرح بندہ غفلت میں ہوتا ہے، کھیل کود میں لگا ہوتا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، دیگر باتوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر وہ بیداری کے وطن کی طرف چلا جانے اب بیدار ہو جاتا ہے. پھر اس کا اگلا اسٹیپ ہے، پھر بیداری کے وطن سے آگے نکلتا ہے تو پھر وہ حضوری کے وطن میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ہجرت ہے، یہ دل کی ہجرت ہے. پھر حضوری سے اگلا مرتبہ وہ مشاہدے کا ہوتا ہے. تو بندہ حضوری کے وطن سے نکل کے، اس کا دل حضوری کے وطن سے نکل کر وہ مشاہدے کے وطن میں چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ مشاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اس سے اگلا اسٹیپ ہے کہ وہ پھر مشاہدے کے وطن سے نکل کر وقوف کے وطن میں چلا جاتا ہے، کہ جہاں پر وہ واقف ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے. اس مقام پر اس کو تمکین حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مقام فردانیت کو حاصل کر لیتا ہے. تو یہ ہجرت ساری کی ساری دل کے ذریعے کی جاتی ہے. تو تصوف جو ہے وہ سفر ہے، جسم کا سفر نہیں ہے بلکہ دل کا سفر ہے. اور یہ سارے کے اسٹیپس میں نے آپ کے سامنے ترتیب وار بیان کیے. فرمائے کہ وَإِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک وہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے. تو یعنی زبردست کیوں فرمایا؟ یعنی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں زبردست ہے. مومنوں کے لیے
اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا طاقتور ہے، ان کے دشمنوں کے لیے بہت کافی ہے۔ اور حکیم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ حکمت بھرا ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے۔ تو دین کی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ بھی آئے اس کو ماننا چاہیے۔ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ ویسے واقعہ تو بہت تفصیلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بیان کروں، تو اس لیے ہم آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہاں اتنا بتا دوں کہ آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور پھر آپ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مصر آئے، مصر سے پھر آپ جو ہے شام کی طرف آ گئے، اور شام میں جو فلسطین کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ، یہاں پر آپ تشریف لائے، اور پھر آپ کی اولادیں یہیں پلی بڑی، اکثر یہیں پہ پلی بڑی، تو شام کی طرف پھر آپ تشریف لے آئے۔ بعد میں آپ کی اولادیں بیت المقدس آئی یہاں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے پھر ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کا مزید میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت جب آپ نے ہجرت کی تو ایک ملک میں پہنچے آپ، تو وہاں کا بادشاہ ظالم تھا، اور اس کی عادت تھی کہ جو بھی کوئی حسین عورت اس کے ملک میں آتی تو وہ اس سے برا کام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت حسین و جمیل بنایا تھا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے بلوا لیا، اب بادشاہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام تو مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ مشکل موقع تھا، ظاہری طاقت کے ذریعے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکے تھے، اور حکمت بھی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو آپ اللہ سے دعا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو پھر جب بھی کوئی مشکل آئے تو نماز میں کھڑے ہو جائے، اللہ سے مدد مانگے، وضو کرے، مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اس نے بلایا اور جانا مجبوری تھا، تو آپ نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ جب آپ گئیں تو اس نے بری نیت سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ جو سوکھ گیا، ہاتھ اس کا جام ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ یہ فرعون تھا اس وقت، اور یہ کہتے ہیں پہلا فرعون تھا۔ تو اس نے معافیا مانگی کہ اللہ دعا کرو تم اپنے رب سے مجھے معاف کر دے، میرا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ آپ نے دعا کی تو پھر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس نے واپس یہی حرکت کی تو پھر اس کا ہاتھ خراب ہو گیا، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے دعا کرو، تو پھر آپ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے اپنے ملازموں کو بلایا کہ تم کس کو لیے آئے ہو، کہ عورت نہیں ہے تو کوئی جنیاں آئے کوئی ہے۔ پھر وہ ڈر گیا، اور پھر اس نے آپ کو ایک خاتون تحفے میں دی جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، جن کا نام ہاجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ہاجرہ فرعون نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو تحفے میں دی تھی، اور پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، وہ آپ کے عقد میں آئی اور آپ کی اہل تھی وہ، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں جو خاص جو بنی اسرائیل ہے، وہ خاص طور پہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہلاتے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں، اور بنیامین جو ان کے بھائی تھے وہ ایک الگ بیوی تھے، اور باقی اولادیں الگ بیویوں سے تھی۔ اور ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، تو ہم نے ان کی اولادوں میں نبوت کو شامل کر دیا، والکتاب، اور کتاب کو بھی شامل کر دیا۔ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ آپ کی اولادوں میں آئے۔ تقریباً بنی اسرائیل میں 4000 ہزار 4000 انبیاء کرام آئے۔ 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 4000 ہزار 4000 انبیاء
تو یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. اور بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ایک وہ نبی وہ 4000 نبیوں سے زیادہ فضیلت والا، بلکہ آدم علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سمیت وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو نبوت عطا فرما دی، تو آپ کی نسلوں میں نبوت جاری ہوئی. کتاب عطا فرمائی، 4 آسمانی کتابیں ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. یہ سب کے سب آپ کی اولادیں ہیں. اور قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وہ بھی آپ کی اولاد ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کو کتاب بھی دے دی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا جو اللہ کی راہ میں انہوں نے پھر اٹھائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں کیا بدلے ہیں؟ بہت سارے بدلے ہیں. لیکن اس دنیا کے اندر جیسی معظم و مکرم ہستی جو دنیا کے اکثر قوموں کے نزدیک ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. کہ یہودیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک یہ دنیا کی آبادی کا نصف سے زیادہ ہے یہ سب لوگ. تو یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے. تو فرمایا اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، ہمارے خاص قرب کے سزاوار ہوں گے ابراہیم علیہ السلام. تو یہ آخرت کا ان کو بدلہ عطا فرمایا. اب پھر لوط علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام اب ان کا ذکر کیا. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا من أحد من العالمین. فرمایا کہ تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا. تو اب یہ لوط علیہ السلام کی قوم یہ پہلی قوم ہے دنیا میں جس نے سب سے پہلے LGBT کو شروع کیا. مرد کا مرد کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنا، تو یہ کام سب سے پہلے اسی قوم نے شروع کیا. اس قوم میں اور بہت ساری بیماریاں تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں ان میں. تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور فرمایا کہ اے لوگو، تم بہت بے حیائی کا کام کر رہے ہو اور ایسا برا کام تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. تو وہاں سے یہ کام کی ابتدا ہوئی اور فرمایا کہ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو. تو اب اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ قوم جو ہے برا کام کرنے کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ جس مجلس میں یہ بیٹھتے تھے تو اس میں کھلے عام یہ کام کر رہے ہوتے تھے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے. اور فرمایا کہ تم راستہ کاٹتے ہو. تو راستہ کاٹنے کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو عام شاعر تھے، جیسے قافلے گزرا کرتے تھے تو وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ کوئی لڑکے وغیرہ ان کو نظر آتے تھے خوبصورت تو ان کو زبردستی اغوا کر کے لے آتے تھے، ان کے ساتھ برا کام کرتے تھے. اسی طرح اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ ان قافلوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان سے سامان لوٹ لیا کرتے ہیں. اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہ اس راستے کے قریب پر پہاڑ تھا، ادھر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے لوگوں پر کنکریاں مارتے تھے، کنکریاں پھینکتے تھے. تو یہ سارے کے سارے کام ان لوگوں میں رائج تھے. اور پھر ان کی محفل کے اندر ایک اور کام ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنی عام مجلسوں میں جہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہوتے تھے کھلے عام وہاں پہ ہوا خارج کرتے تھے اور اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے. تو یہ ان کی برائیوں میں تھا. پھر سیٹیاں بجاتے تھے، مرغے بازی کرتے تھے، یعنی مرغوں کو آپس میں لڑاتے تھے.
اسی طرح مینڈوں کو آپس میں لڑاتے تھے یہ لوگ۔ تو مختلف قسم کی برائیاں ان میں تھی، جن میں ایک شرک بھی تھا ساتھ میں۔ تو یہ ساری برائیاں ان لوگوں میں جمع ہو گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سب سے منع کیا، چھوڑو ان باتوں کو کہ تم جو مردوں سے برا کام کرتے ہو۔ تو یہ جو آج کل LGBT کے نام سے معروف ہوا، تو یہ باقاعدہ چونکہ پہلے سے یہ ہوموسیکسولیٹی کہلاتی تھی، تو اس میں مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اس حوالے سے کافی سال پہلے ان لوگوں نے قوانین بنا دیے تھے۔ اب اس میں بعد میں پھر اس کو اور انہوں نے موڈیفائی کیا اور اس کو LGBT کے نام سے پوری دنیا میں متعارف کرایا ان لوگوں نے۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں زبردستی دھونس کے ذریعے کہا کہ اس قانون کو نافذ کرو۔ خود ہمارے یہاں پہ بھی جو ان کے ایجنٹ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو مانا، انہوں نے کافی کوشش کی کہ اس قانون کو نافذ کیا جائے، اور یہاں پر ایک کھدڑے کو UC کا چیئرمین بنا دیا کراچی میں، تاکہ یہ چیز لوگوں کے نزدیک عام ہوتی چلی جائے۔ آہستہ آہستہ اچھا اس کو اچھے کاموں پہ لگا دیا، لوگوں کی خدمت پہ لگا دیا، تو لوگ تو ایسے گندے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جب اچھے کام کرے گا تو لوگ بولیں گے نہیں نہیں یہ اچھا آدمی ہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے دل سے اس گندے کام کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ انہیں کی پالیسیاں تھیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے کام شروع کیا۔ پھر باقاعدہ اسلام آباد میں اور دیگر جگہوں پر پاکستان سے باہر سے ٹیمیں آیا کرتی تھیں جو خاص اسی LGBT کے مقصد کو لے کے آتی تھی، تاکہ اس چیز کو ہر جگہ پہ عام کیا جائے، اسکولوں میں عام کیا جائے، کالجز میں عام کیا جائے، شاہراہوں میں عام کیا جائے، اور اس کے لیے بہت بڑی فنڈنگ ان کے لیے کی جاتی تھی۔ اب وہ جو ہے میرا جسم میری مرضی، تو یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے، یہ اسی کا ابتدائی حصہ ہے جو بعد میں جا کے LGBT میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ساری کی ساری بہت کوششیں کی، اور اپنے ملکوں میں انہوں نے ایسے قانون نافذ کر دیے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی ماں باپ، مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو منع کرتے کہ نہیں بیٹا یہ برا کام ہے یہ، تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا تھا کہ تم گورنمنٹ کے قانون کے خلاف کر رہے ہو، بچوں کو LGBT سے منع کر رہے ہو۔ اور بچوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے ایک انہوں نے کھیل کھیلا تھا، اس کو کہتے ہیں LGBTA، یہ Q بھی کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اینیمل، یعنی چھوٹے بچوں کو اسکول میں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ بھائی تم جو چیز چاہے بن جاؤ، جو تمہارا دل چاہے تمہیں وہی سمجھا جائے گا۔ تو میرے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ وہ اسکول میں گئے، ان کا دوست کسی اسکول میں گیا کہ پہلی دفعہ گئے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو کہا ایک بچے کو دیکھا وہ میاؤں میاؤں کر رہا، دوسرے بچے کو دیکھا وہ کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ تو پوچھا بھائی کیا ہوا ان بچوں کو، ان کی طبیعت خراب ہے، کوئی پاگل پن آ گیا ان کے اوپر؟ کہا کہ نہیں، یہ LGBT کے قانون کے تحت اپنے آپ کو ان لوگوں نے جانور بنایا، ایک نے اپنے آپ کو بلی بنایا تو اس لیے بلی کی طرح وہ برتاؤ کرتا ہے، اور ایک نے اپنے آپ کو کتے کا بچہ بنایا پپی، تو وہ پھر پپی بنا ہوا ہے، کتے کا بچہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ قانون یہ انہوں نے بچوں میں اس لیے ڈالا تاکہ جب بچوں کو اس بات کی عادت پڑ جائے گی کہ ہم جو چاہیں بن جائیں، تو پھر بڑے ہو کر خود بخود LGBT کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس LGBT کے قانون کے تحت اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ نہیں میں عورت ہوں، تو سب لوگوں کو عورت کہنا پڑے گا۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے نہیں میں مرد ہوں، تو سب کو اس کا مرد ماننا پڑے گا۔ یہاں تک کہ کہا کہ اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں عورت ہوں تو وہ لیڈیز کا ٹوائلٹ استعمال کر سکتا، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی عورت سمجھتی ہے میں مرد ہوں تو وہ مردوں کا ٹوائلٹ استعمال کر سکتی ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ بعد میں پھر انہوں نے مردوں اور کے ٹوائلٹس ختم کر دیے، سب کا ایک ہی ٹوائلٹ بنا دیا کہ بھائی جو جس میں چاہے جانا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ لیکن بہرحال تو یہ لعنتی کام ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کام میں ابھی رکاوٹ آ گئی ہے۔
کیونکہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا اور اس نے اپنے عہدے پہ آنے سے پہلے ہی، چونکہ وہ اپنے مذہبی آدمی ہے، بائبل کو مانتا ہے، تو اس نے آنے سے پہلے ہی تقریر کر دی تھی کہ یہ کیا تم لوگوں نے بنا لیا ہے، بائبل کے مطابق، امریکی قانون کے مطابق صرف 2 جنس ہیں، مرد اور عورت، تیسری کوئی جنس نہیں ہے، اور کہا کہ میں اس قانون کو ختم کروں گا، اور اس نے آتے ہی اس کے آرڈر جاری کیے اور کہا کہ جو لوگ اس کے اندر لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ان سب کی بھی پکڑ ہوگی، اور جتنی فنڈنگ اس نام پہ کی جا رہی تھی دنیا میں ساری فنڈنگ اس نے روک دی۔ تو اب LGBT والوں کے اوپر موت آئی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ان پہ موت آنی ہے، کیونکہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی ان کا انجام بھی یہ ہوا کہ ان کو اللہ نے آسمان سے اوپر سے پھینکا اور ان کی بستی کو الٹا کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر وہی بات، جب لوط علیہ السلام ان کو سمجھایا ان کو کوئی جواب نہیں بن سکا، فما کان جواب قومی الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، تو ان کی قوم کو کوئی جواب نہ بن پڑا مگر وہ بولے کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو تو اب یہ آخری حد تھی انکار کرنے کی کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم عذاب لا سکتے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو اس واقعے کو میں بہت پہلے تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، کس طرح عذاب آیا تھا، کس طرح معاملات ہوئے تھے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب باطل دلائل کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کر لو جو کچھ کرنا، اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور جب روکتا تو رک جاتے ہیں وہ سارے کے سارے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اور یہاں پہ پھر فرمایا کہ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے میرے رب تو اس مفسدوں کی قوم پر، ان فاسدوں کی قوم، فسادی لوگوں پر میری مدد فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی جس کا ذکر اگلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آئے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور ان تمام گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔